کے حوالے سے 13 ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی مناسبت ہے، وہ آج یوم شہادت ہے جناب مختار ثقفی کا۔ 67 ہجری میں 13 ماہ رمضان کے دن مختار شہید ہوا ہے، اور یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کے بارے میں اگرچہ بعض ضعیف روایات 3-4 ضعیف روایات پائی جاتی ہیں جو مختار کے مقام کے لحاظ سے ہیں، تو اولاً تو سنداً ضعیف روایات ہیں، اور ثانیاً معصومین نے بعض اپنے خاص اصحاب کی مذمت کے حوالے سے بھی روایات ذکر فرمائی ہیں۔ زرارہ کے بارے میں معصوم سے حدیث موجود ہے، زرارہ کی بدگوئی اور زرارہ کی توبیخ روایات موجود ہیں۔ بعد میں زرارہ کے بیٹے کو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس میں ایسے افراد بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ان اصحاب خاص کی جان کے لحاظ سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے، تو ہم پھر اظہار براءت کرتے ہیں ان لوگوں سے تاکہ یہ ہمارے اصحاب خاص مشکل کا شکار نہ ہو سکیں۔ تو معصومین نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ تو اولاً تو روایات جو ہیں مختار کے حوالے سے ضعیف ہیں۔ جو نبوت کی حد تک کی باتیں کی گئی ہیں، کذاب کہا گیا ہے، یہ زبیریوں کی طرف سے قرار دیا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے ابن عباس سے کہا تھا کہ کذاب مدعی نبوت قتل ہو گیا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم اس کی کیسے بدگوئی کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں چولہے جلے ہیں، ہمارا انتقام لیا، ہمارے قاتلین کو اس نے قتل کیا ہے۔ 5ویں امام نے بھی یہی ارشاد فرمایا جب اس کے بیٹے کو دیکھا۔ تو لہٰذا جو مد میں روایات ہیں وہ کثرت سے ہیں۔ آغا خوئی نے معجم رجال حدیث میں 18ویں جلد میں مختار کے حوالے سے مفصل گفتگو کی ہے، اور ان روایات کو بھی ذکر کیا ہے جو مختار کی ذم میں وارد ہیں، اور ان روایات کو بھی ذکر کیا جو مدح مختار میں وارد ہیں۔ لہٰذا اور اس کی بیوی جو کہ نعمان ابن بشیر کی بیٹی تھی، 2 بیویاں تھیں مختار کی جو پکڑی گئیں بعد از قتل مختار، ایک یہ بیٹی تھی اور ایک سمرہ ابن جندب کی بیٹی تھی۔ جب ان سے کہا مصعب ابن عمیر نے کہ مختار سے اظہار برات کرو، تو جو سمرہ کی بیٹی تھی وہ واضح ہے جس کردار کا سمرہ تھا اس کی اولاد کے اثرات اسی طرح ظاہر ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا جو نظریہ ہے مختار کے بارے میں میرا بھی وہی نظریہ ہے، اس نے جان بچا لی۔ لیکن جب نعمان ابن بشیر کی بیٹی عمرہ سے کہا گیا کہ تم مختار سے اظہار برات کرو، لعنت کرو مختار کے اوپر، اس نے کہا میں ایک ایسے شخص سے کیسے اظہار برات کروں جو قیام لیل رات کو جو ہے وہ ساری رات عبادت خدا میں بسر کرتا ہے، دن میں روزے سے ہوتا ہے، انتقام آل محمد میں قتل ہو گیا، میں اس سے کیسے اظہار برات کر سکتی ہوں؟ اور پھر اس نے کہا کہ میں ولایت علی کے اوپر کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دیتی ہوں، بے شک قتل کر دو۔ یہ کردار ہے جس کے ذریعے سے کردار مختار جو ہے اس کی شہادت دی ہے اس خاتون نے، وہ دوسری بھی بیوی تھی، لیکن یہ جو ہے اس نے کس طرح سے اس کے پاکیزگی کردار، باقی جو جوانی میں واضح اس کے مسائل رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا چوتھے امام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مختار جس وقت سر بھیجا تھا حرملہ کا، تو کس طرح سے حضرت نے جو ہے وہ شکر خدا انجام دیا تھا۔ کہا کہ ہمارے گھروں میں تو چولہے نہیں جلے، آگ نہیں جلی، مگر یہ کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ہے خدمات جو مختار نے 18,000 قاتلین حسین علیہ السلام کسی لحاظ سے بھی قتل حسین میں شریک رہے۔ یہ انتقام خداوند ہے جو خداوند عظیم نے مختار کے ذریعے سے لیا تھا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ تاریخی کردار کے جنہوں نے آل محمد کے لیے اخلاص کے ساتھ خدمات انجام دی ہیں انہیں پہچاننا چاہیے۔ مخالفین کی کوشش ہے کہ یہ جو قریبی ترین افراد تھے ائمہ طاہرین، ان کو بہت زیادہ بدنام کیا جائے، ان کے لیے بہت زیادہ برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ مومن طاق ہے، کتنا قریبی صحابی تھا، کتنا معتبر صحابی تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس کے بارے میں شیطان الطاق کہتے ہیں مخالفین۔ تو جو مخالفین اگر کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں تو ہمیں یہ فوراً قبول نہیں کر لینی چاہیے۔ ایک محقق کا فریضہ ہے تحقیق کرے، دیکھے، اور اس کے بعد جو حق ہے اس کو بیان کرے، خصوصاً علماء بزرگان کی نظر کو دیکھے کہ علماء نے کیا کہا ہے۔ بالآخر جو حوزات علمیہ میں 50 سال 60 سال احادیث معصومین کا درس دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں فقہ آل محمد، وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا کیا ان کے لیے ناممکن ہے کہ جس تک آپ کا فہم پہنچا ہے وہ اس حدیث کو اس طرح نہیں سمجھ سکے جیسے آپ نے سمجھا ہے، ایسا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس وجہ سے مشہور کا قول اجماع علماء کا اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص بھی فقیہ ہے اس پہ لازم ہے ان چیزوں کو دیکھے، مد نظر رکھے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ دے، اور تب اس قول کو قول حق شمار کیا جا سکتا ہے۔